الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، گزشتہ چند مجالس میں آپ حضرات کے سامنے ان اعمال کا ذکر کیا گیا جو آخری وقت میں، زندگی کی آخری گھڑیوں میں آدمی کی زبان سے کلمہ طیبہ کے جاری ہونے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. انہی میں سے دو اعمال کا تذکرہ مختصر انداز میں آج آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. ایک عمل کلمہ طیبہ کی کثرت، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا، یہ وہ عمل ہے جو آدمی کی آخری گھڑیوں میں کلمہ طیبہ کے زبان پر جاری ہونے میں معاون اور مددگار بنتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اس آدمی کا حسن خاتمہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، اس ارشاد مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ایمان کس طریقے سے تازہ کیا جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. گویا کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے پڑھنا، اس کا ورد رکھنا، یہ آدمی کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے. آدمی جب کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا تو زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس، اس کی تراوٹ اپنی زبان پر محسوس کرے گا، اور اس کلمے کی برکت سے دل میں جو فکر ہے، جو غم ہے، جو صدمے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن جب آدمی کلمہ طیبہ زندگی میں پڑھے تو چار چیزوں پر خاص توجہ ہونی چاہیے. اول تو یہ کہ اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے. بہت سارا امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کلمہ طیبہ صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی نہیں سمجھتا، اور سیکھنے کی طرف کبھی ذہن بھی نہیں جاتا. حالانکہ یہ اسلام کا سب سے پہلا کلمہ جس پر پورے اسلام کی، ایمان کی بنیاد ہے، آپ کے دین کی بنیاد ہے.
اس کلمے کے سیکھنے کی طرف آدمی کو توجہ ہونی چاہیے، اس کے تلفظ، اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری بات جس کی طرف آدمی کی توجہ ہونی چاہیے، اس کا ترجمہ، اس کا معنی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری چیز جس کی طرف آدمی کو توجہ دینی چاہیے، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے۔ آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں جانتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی خلق ہے، مخلوق ہے، اسی کی پیدا کی ہوئی۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اپنے باقی رہنے میں، فنا ہونے میں، حرکت کرنے میں، ایک جگہ ٹھہرے رہنے میں، الغرض ہر چیز میں اللہ کے امر کے محتاج، نفع دینے میں بھی اللہ کے امر کے محتاج، نقصان دینے میں اللہ کے امر کے محتاج۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے طریقوں میں 100% کامیابی اور دوسرے طریقوں میں ناکامی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر خود یہ بات فرمائی گئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنایا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا یہ مطلب۔ چوتھی چیز جس پر آدمی کو توجہ دینی چاہیے کلمے سے متعلق، وہ ہے کلمے کا تقاضا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ مسلمان سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے، کیا چیز چاہتا ہے؟ کلمہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے سارے احکامات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کر گزریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، صبح سے لے کر کے شام تک، پیدائش سے لے کر کے موت تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، الغرض زندگی کے ہر لمحے کے اندر، ہر گھڑی میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو کلمے کی کثرت کرنے کے ساتھ ساتھ ان چاروں چیزوں کا دھیان اور توجہ رکھنی چاہیے۔ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنے پر، بلکہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے پر احادیث کے اندر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا پڑھنا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ مجھے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کروں اور آپ سے دعا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، یہ میں کوئی خاص چیز اپنے لیے مانگ رہا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ تم کو دیا جا رہا ہے، اس کا مقام، اس کا وزن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور اس میں رہنے والی ساری مخلوقات
اور پھر ساتوں زمین اور مخلوقات کو ملا کر کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری اور نیچے ہوگا. تو اتنا وزنی کلمہ ہم تم کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل. اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرتا ہے تو اس کا یہ کلمہ جب آسمان کی طرف بڑھتا ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچتا ہے اور سیدھے قبول ہو جاتا ہے. تو یہ فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کی. بعض کتابوں کے اندر اس کلمے کے خاص وظائف بھی ذکر کیے گئے اگرچہ کہ احادیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے. حدیثوں میں وہ بات ثابت نہیں ہے, وہ وظیفے حدیثوں میں ذکر نہیں کیے گئے, لیکن بزرگوں نے اللہ والوں نے تجربہ کر کے یہ چیز بتلائی ہے. چنانچہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ ایک اللہ والوں نے جب یہ بات سنی, غالباً امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جب یہ بات سنی تو اپنی بیوی کے لیے بھی انہوں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اور اپنے لیے بھی کئی ایک 70,000 جمع کر کے ذخیرہ کر کے رکھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ دفتر پر کھانا کھا رہے تھے اور ان کے زمانے کے اندر ان کی بستی میں ایک لڑکا رہتا تھا اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس لڑکے کو کشف ہوتا ہے, کبھی کبھی غیب کی چیزیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس لڑکے کی اس بات پر تردد تھا, یقین نہیں ہوتا تھا. دفتر پر جب بیٹھے ہوئے تھے وہ لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا, میں بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس لڑکے نے ایک چیخ ماری اور اس نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں دوزخ کے اندر جل رہی ہے. اب یہ اللہ والے انہوں نے یہ سوچا کہ چلو اب میں نے تو اپنے پاس کلمہ طیبہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر کے رکھ لیا ہے, ایک ذخیرہ اس کی ماں کو بخش دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لڑکا اپنی بات کے اندر سچا ہے یا نہیں. انہوں نے دل ہی دل کے اندر 70,000 کا ایک وظیفہ جو انہوں نے پڑھ رکھا تھا اس کی ماں کو بخش دیا. اب جیسے ہی انہوں نے دل کے اندر بخشا تھا اس لڑکے نے اپنی چیخوں کو بند کر دیا اور اس نے کہا چچا جان اللہ نے میری ماں کو دوزخ سے بری کر دیا ہے اور بچا لیا ہے. یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مجھے 2 فائدے ملے. ایک تو یہ کہ اس بچے کا سچا ہونا معلوم ہو گیا اور دوسرا یہ کہ کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جہنم سے بچا لیتے ہیں. اس بات کا بھی مجھے یقین حاصل ہو گیا. اسی لیے کلمہ طیبہ کی آدمی کو زندگی کے اندر کثرت کرنی چاہیے. جو آدمی زندگی کے اندر جو چیز بھی اپنی زبان سے زیادہ نکالتا ہے, جس کے بارے میں بولنا اس کی زندگی کے اندر زیادہ ہے, موت کے وقت میں وہی چیز اس کی زبان پر جاری ہوتی ہے. جو آدمی زندگی بھر کاروبار کرتا رہا تو اس کی زبان سے آخری وقت میں بھی کاروبار کے متعلق باتیں نکلیں گی. اور اگر کوئی دنیا کرتا رہا, مال کرتا رہا تو زندگی کے آخری لمحات کے اندر بھی مال کے بارے میں باتیں اس کی زبان سے نکلیں گی. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے زندگی بھر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا تو یہی چیز آخری لمحات کے اندر آخری گھڑیوں میں اس کی زبان سے جاری ہوگی اور یہی چیز اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی. حضرت ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. جب ان کا آخری وقت آیا اور اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, شاگرد ان کے اطراف میں بیٹھے ہوئے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اب استاد کو کلمہ طیبہ کی تلقین کس طرح سے کی جائے. چنانچہ انہوں نے وہ حدیث پڑھنا شروع کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت کے اندر داخل ہوتا ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. چنانچہ انہوں نے سند کے ساتھ حدیث پڑھنا شروع کی کہ انہوں نے ان سے روایت کیا, انہوں نے ان سے روایت کیا, انہوں نے ان سے روایت کیا.
جب استاد لیٹے لیٹے یہ حدیث سن رہے تھے تو انہوں نے بھی ساتھ میں شاگردوں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اور یہاں تک پہنچے تھے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ کہنے کے ساتھ ہی ان کی روح نکل گئی۔ تو اس طرح جب آدمی پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے ساتھ گزارتا ہے تو موت بھی لا الہ الا اللہ پر آتی ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت آدمی کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک عمل ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت کا کرنا، اس کی برکت سے آدمی کے آخری لمحات کے اندر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہوتا ہے۔ اور دوسرا، زندگی کے اندر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا مانگنا۔ بہت ساری دعائیں احادیث کے اندر بتائی گئی ہیں۔ ایک دعا یہ بھی بتائی گئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ میرے دل کو سیدھا راستہ بتانے کے بعد میں پھر گمراہ مت کر دیجیے۔ اس کے علاوہ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیے۔ میرے اعمال کوئی چیز نہیں، میرا عمل اور میری کوئی چیز آپ کی رحمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جنت میرے اعمال کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی، اگر وہ حاصل ہوں گی تو آپ کی رحمت سے حاصل ہوں گی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اسی لیے یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ تو یہ دو کام کرنا ہے، ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور دوسرا خاتمہ بالخیر کے لیے زندگی بھر دعا کرتے رہنا۔ یہ بہت سارے اعمال کئی مجالس کے اندر آپ کے سامنے سنائے گئے۔ آدمی جو ان اعمال کا اہتمام کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کا آخری وقت جب آئے گا زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا اور اس کا حسن خاتمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور 9 ذی الحجہ کے روز روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر اس کی ایک فضیلت بلکہ بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک فضیلت میں آپ کے سامنے اس سے متعلق سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ تو ہو گیا 9 ذی الحجہ کا خاص عمل۔ اور ایام تشریق کے اندر ایک دوسرا عمل ہے۔ ایام تشریق کہتے ہیں 9 کی فجر سے لے کر کے 13 کی عصر تک، اس میں آپ کو تکبیرات تشریق پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 کی فجر سے شروع کرنا ہے۔ جو لوگ یہاں پر پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے یا انفرادت نماز پڑھیں گے، ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز ختم ہونے کے بعد میں آواز کے ساتھ تکبیرات تشریق پڑھنا چاہیے۔ اور اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بھی، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تاریخ کے اندر، ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ لوگ تو ان ایام کے اندر پورے 10 دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر کے اندر ہو بازار کے اندر ہو، کہیں پر بھی چلے جائے تکبیرات تشریق پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان ایام کے اندر نیک اعمال کے اندر اضافہ ہو جانا چاہیے، صدقات کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، روزوں کا زیادہ سے زیادہ اس میں اہتمام ہو، نوافل کا خوب کثرت کے ساتھ اس میں اہتمام ہونا چاہیے، اور تکبیرات بھی اہتمام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی عبادات کے لیے قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان ایام کی قدر کرتے ہوئے روزے، صدقات اور عبادات کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔